الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، بزرگوں اور بھائیوں، اس شدید گرمی کے موسم میں آپ حضرات کا دین کی نسبت پر یہاں تشریف لانا اور جمع ہونا بہت بڑی خیر اور سعادت کی بات ہے۔ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اس مجمع میں جو اللہ کے نیک بندے حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہم سب کو بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ ہمارا یہاں پر جمع ہونا کسی سیاسی یا تجارتی یا دنیاوی منفعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس مجمع میں جو حضرات بھی تشریف لائے ہیں وہ مدرسے کی اور دین کی نسبت پر حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیتوں کی درستگی کی بہت بڑی قدر ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی حسن نیت کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ امید ہے کہ یہاں آنے میں جو بھی قدم اٹھائے گئے انشاءاللہ ہر قدم ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہمیں مستحق بنائے گا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا بار بار کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور برائیاں مٹائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے یہ قید لگائی ہے کہ گھر سے باوضو ہو کر کے چلیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ معمول بن گیا ہے کہ قریب گھر ہونے کے باوجود سارے نمازی مسجد میں جا کر ہی وضو کرتے ہیں،
یہ بات زیادہ بہتر نہیں ہے، بلکہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانا چاہیے، تو ثواب زیادہ ملے گا۔ مسجد میں تو وضو کا انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی کہیں سے گزر رہا ہو، اسے نماز پڑھنی ہو تو اسے پریشانی نہ ہو، چلو بھائی یہاں نل لگا دو، لوٹا رکھ دو۔ لیکن جن کا گھر محلے میں ہے، قریب میں ہے، آس پاس میں ہے، انہیں بہرحال گھر سے وضو کر کے چلنا چاہیے۔ ہم اس کا اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ فرمایا کہ جب یہ آدمی گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں اور برائیاں مٹتی ہیں، اور جب یہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور ابھی نماز میں دیر ہے، 10 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں، 20 منٹ ہیں، پہلے پہنچ گیا، تو اگر تلاوت کرے تو تلاوت کا ثواب، ذکر کرے تو ذکر کا ثواب، نفلیں پڑھے تو نفل کا ثواب۔ لیکن اگر خاموش باوضو بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ یہ بندہ جو آپ کا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کی بخشش کر دیجئے، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے۔ جسے فرشتوں کی دعا لینی ہے وہ مسجد میں جا کر نماز کے انتظار میں بیٹھے۔ کب تک یہ دعا ملے گی؟ فرمایا جب تک باوضو رہے گا اور جب تک دنیا کی باتوں میں مشغول نہ ہوگا۔ اگر مسجد میں پہنچ گئے اور وہاں ادھر ادھر کی باتیں بنانی شروع کر دی، چوپال بنا لیا مسجد کو، تو فرشتے دعا نہیں کریں گے اور فرشتوں کو ناگواری ہوگی۔ فرشتے یہ کہیں گے کہ اللہ کے ذکر کی جگہ پہ اس نے چوپال سجا لی۔ فرمایا کہ اب نماز شروع ہوئی، امام نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، تو جب امام والضالین پر پہنچے تو تم آمین کہو، آہستہ کہو۔ حنفیہ فرماتے ہیں آہستہ کہو کیونکہ دعا ہے آمین۔ آمین کا ترجمہ ہے اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ اور دعا کے بارے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو پکارا کرو گریہ و زاری کے ساتھ، چپکے چپکے۔ تو سب سے مقبول دعا جو ہے وہ چپکے چپکے والی ہے، تو آمین بھی چپکے سے کہو۔ مگر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اس کے پچھلے سب گناہ معاف۔ فرمایا کہ اب امام نے رکوع کر لیا، رکوع کرنے کے بعد قومہ میں پہنچا، سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، تو تم مقتدی لوگ کیا پڑھو؟ ربنا لک الحمد، اے اللہ اے ہمارے رب ساری خوبیاں، کمالات، صفات عالیہ صرف آپ ہی کو زیب دیتی ہیں۔ فرمایا جس کی یہ حمد فرشتوں کی حمد کے ساتھ مل جائے گی اس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف۔ تو میاں چھوٹے موٹے گناہ تو نماز کے لیے آتے جاتے معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جس آدمی کے گھر کے گیٹ پر 5 نہریں ہوں جن میں وہ غسل کر کے پار ہو کر کے جاتا ہو روزانہ،
بتاؤ اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ کہا نہیں رہے گا۔ فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں، یہ جو پابندی سے پڑھے گا، جماعت سے پڑھے گا، مسجد سے ربط رکھے گا، مسجد میں اس کا دل اٹکا رہے گا، مسجد میں آنا جانا کرے گا، مسجد کے ماحول سے وابستہ ہوگا، اس کا نام اعمال بھی روشن ہو جائے گا نیکیوں سے اور برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ یہ نماز دین کا ستون ہے، یہ نماز ایمان کے بعد اسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے، یہ نماز اللہ تعالیٰ سے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر 5 مرتبہ دن میں فرض فرمایا ہے، الگ الگ اوقات میں۔ فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر فرض ہے مقررہ وقتوں میں۔ سوال ہے 5 نمازیں فرض ہیں، اکٹھی کر دی جاتی، صبح ہی ہو جاتی 5 تاکہ پورا دن خالی مل جاتا، یا شام کو کر دی جاتی سونے سے پہلے کہ بھائی 5 ایک ساتھ پڑھ لو تو بڑی سہولت ہو جاتی، مگر بانٹ دیا، صبح کو اٹھو تو فجر پڑھو، دوپہر ہو جائے تو ظہر پڑھو، اور جناب سے پہر گزر جائے تو عصر پڑھو، اور سورج ڈوب جائے تو مغرب پڑھو، اندھیرا چھا جائے اور گہرا ہو جائے تو سونے سے پہلے عشاء پڑھو۔ وقت بانٹ دیے 5 نمازوں کے۔ کیوں بانٹے ہیں؟ تاکہ انسان غفلت میں نہ رہے، سو کے اٹھے ہو، یہ سونا بھی ایک طرح سے موت ہے، جیسے آدمی مرنے کے بعد بے خبر ہو جاتا ہے، بسا اوقات سونے کے بعد بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ غفلت کا موقع ہے، اٹھو پہلے نماز پڑھو، اور کوئی کام نہیں، کام کاج میں لگ گئے، کھیتی باڑی میں لگ گئے، بازار میں لگ گئے، خریدنے بیچنے میں لگ گئے، ظہر ہو گئی، چلو اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چھوڑ دو، پہلے اللہ کے منادی کی بات پر عمل کرو۔ شام ہونے لگی، عصر پڑھو، سورج ڈوب گیا، مغرب پڑھو، سونے سے پہلے عشاء پڑھو، تاکہ غفلت کا تسلسل باقی نہ رہے، جہاں غفلت ہو فوراً وہ غفلت دور ہو جائے۔ اس حکمت سے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے جیسے زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی ان کی زندگی بھی کلمے کے موافق ہو جائے، ان کا ظاہر بھی کلمے کے رنگ میں رنگ جائے، ان کا باطن بھی کلمے کی روشنی سے منور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب کہ آدمی کے اندر دین پر استقامت پائی جائے، جماؤ پایا جائے، ثبات قدمی پائی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جوش آیا تو یہاں تہجد بھی نہیں چھٹ رہی، اور اشراق اور چاش بھی پڑھی جا رہی ہے، اور اوابین میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور جب جوش اتر گیا تو ایسے لیٹے کہ فرض کی بھی خبر نہ رہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت میں لوگ جاتے ہیں،
تبلیغی جماعت میں تو میاں بڑی پابندی ہو جاتی، کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے بھی نہیں چھوٹتی، کیونکہ مسجد میں رہنا ہے اور مسجد میں جماعت ہونی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تو نماز پڑھتے رہے، تم سوتے رہو، نہیں اٹھو گے تو لوگ پکڑ کے اٹھا دیں گے کہ میاں نماز ہونے والی ہے۔ اسی لیے جماعت کا ضابطہ ہے، کسی جگہ جا کر کسی رشتہ داری میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا کہ بھئی ماموں کا گھر ہے یہاں رہ لو، کوئی ہوٹل لاج میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ جماعت کی پابندی کی مشق کرانی ہے۔ یہاں پر مشق ہو گئی تو بہت سے لوگ جماعت والے آتے ہیں ملاقات کے لیے، تو پوچھا کرتے ہیں کہ ہمیں نصیحت کیجیے، تو ہم یہ عرض کرتے ہیں آپ کو اور ہم سب کو یہ نصیحت ہے کہ جس کی ٹریننگ ہم نے لی ہے یہاں رہ کر کے، اب اگلی زندگی میں اس کے مطابق ہمیں وقت گزارنا ہے، لگانا ہے اپنی جگہ پر جا کر۔ اسی کا نام ہے استقامت، کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر ثابت قدم رہے اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان باتوں سے بچا رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر جمے رہنا، سنت پر جمے رہنا، شریعت پر 100% عمل کرنے والا بن کر زندگی گزارنا، یہ بڑی بڑی کرامتوں سے بڑھ کر کرامت ہے، یہ بڑی کرامت۔ محض کوئی بات عجیب و غریب ظاہر ہو جائے یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ ولایت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آدمی متبع سنت ہو، آدمی نماز با جماعت کا پابند ہو، آدمی زبان کا سچا ہو، آدمی معاملات میں امانت دار ہو، آدمی معاشرت کے اندر نرم خو ہو، حقوق ادا کرنے والا ہو، تب سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، استقامت پر یہ قائم ہے، یہ چیز شریعت میں مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی بندوں کے بارے میں قرآن پاک میں بشارت سنائی ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اسی پر جم گئے، اسی پر قائم رہے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کے جو احکامات تھے ان کی تعمیل کی، فرمایا ہماری طرف سے وعدہ ہے، اور وہی بہت زبردست وعدہ ہے۔ فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو ڈر ہوگا نہ غم، مزے میں رہیں گے، ٹینشن فری زندگی انہیں نصیب ہوگی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ جو تعبیر ہے کہ نہ ڈر ہے نہ غم ہے، یہ تعبیر صرف اور صرف جنتیوں پر صادق آتی ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے نہ ڈر ہے نہ غم ہے، کسی نہ کسی کا تو ڈر اس پر ضرور ہے، چاہے بیگم ہی کا کیوں نہ ہو، ڈر ضرور ہے، غم بھی ضرور ہے، اپنا ہو، بچوں کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، ہر آدمی کو غم سے سابقہ پڑتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب مجھے تو کبھی غم ہی نہیں ہوا، غم بھی ہے یہاں، ڈر بھی ہے یہاں، مگر اللہ کی بنائی ہوئی جنت وہ جگہ ہے
جہاں نہ ڈر ہے نہ غم ہے، عافیت والی زندگی، کیونکہ وہاں جو بھی جائے گا، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر طرح کے نقص سے، کمزوری سے، ہر طرح کی بیماری آزاری سے، حتیٰ کہ بڑھاپے سے بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا وہ 30-33 سال کے کڑیل جوان کی طرح ہوگا، اور ہمیشہ وہ جوان ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں بڑھاپا آ جائے، کمزوری آ جائے، نقص آ جائے، یا کوئی غم ہو جائے۔ ہر طرح کے غم سے اللہ تبارک و تعالی ان اپنے بندوں کو محفوظ رکھیں، ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ دل و دماغ میں اس کا خیال آیا ہے۔ یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، خالدین فیہا، جو جائے گا ہمیشہ وہیں رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹہل ٹہلا کر تفریح کر کے واپس کر دیا جائے، جو جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اور یہ نعمت اور یہ رحمت اور یہ انعامات دراصل بدلہ ہے ان نیک اعمال کا جو یہ انسان دنیا میں کر کے جائے گا، جزاء بما کانوا یعملون۔ اس لیے ہم سب کو ایمان اور استقامت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے اس علاقے میں علماء کی بڑی تعداد ہے، بڑے بڑے مدارس بھی قائم ہو رہے ہیں، اور مکاتب بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اور عوام میں ایک دینی جذبہ بھی ہے۔ بہت سے علاقے دنیا میں ایسے ہیں، خود ہمارے ملک میں ایسے ہیں جہاں یہ چیزیں اس طرح نظر نہیں آتی ہیں۔ اس کی قدر کرنی ہے، جو ادارے چل رہے ہیں ان کا تعاون کرنا ہے، علماء سے مربوط رہ کر کے زندگی گزارنی ہے، اور جو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ ہر آدمی اس بارے میں فکر مند رہے، جس طرح بھی کوشش ہو سکے کوشش میں دریغ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ایمان پر زندگی، ایمان ہی پر موت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی دین و ایمان پر قائم رکھیں، اور اس مجلس کو بھی، اجلاس کو بھی قبول فرمائیں، اس ادارے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائیں، شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گاڑی تیار ہے، جب کو بٹھاتے ہوں گاڑی میں چھ والے سے ہیں آپ؟ جی گاڑی لائے پیچھے آہستہ آہستہ۔